میں اکیلی کمرے میں کپڑے بدل رہی تھی کہ بہنوئی صابر بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اچانک اس کی نظر میری بلی پر پڑی۔ اچانک اسی حالت میں بہنوئی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں شرم سے بھیگ گئی۔ میں نے سوچا شاید صابر کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ صابر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابھی میں آپ کی بلی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کالی بلی مجھے بہت پسند ہے۔ صابر کی فرمائش سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بچہ ہے، وہ کچھ دنوں کے لیے بھول جائے گا، لیکن وہ بہت چالاک تھا۔ اس نے مجھ سے وہ چیز مانگی جو آج تک چھپی ہوئی تھی۔ صابر کی انوکھی فرمائش سے میں پریشان ہو گئی۔ مجھے فکر تھی کہ وہ اتنا ضدی ہوگا، میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اس سے کچھ کہہ سکتی تھی۔ وہ اصرار کر رہا تھا کہ وہ میری کالی بلی کو دیکھنا چاہتا ہے اور میں اس کے قریب تھی۔ میں الجھن میں تھی، اس نے میری کالی بلی کو کیوں دیکھا؟ یہ میرے لیے بہت حیران کن جگہ تھی، جسے میں لاکھوں پردوں میں چھپایا کرتی تھی۔ جس پر صابر کی نظر پڑی تھی، جو میری اتنی احتیاط کے باوجود پتہ نہیں کیسے میری کالی بلی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ میں مسلسل اسے ٹال رہی تھی اور بہانے بنا رہی تھی۔ میں تھک رہی تھی۔ اب وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے شوہر کو میرا سارا سچ بتا دے گا۔ میں الجھن میں آئی ہوئی تھی۔ آخر وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا تھا اور وہ اتنا بڑا کب ہوا؟ میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اچانک صابر نے مجھے گھیرنے کا موقع دیا۔ میرے شوہر کے خاندان میں سے کسی کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ سب وہاں جانے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب یہ سب چلے جائیں گے تو میں اپنے بہنوئی صابر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر کچھ دن گزر جاتے تو شاید وہ اپنی ضد چھوڑ کر اس بات کو بھول جاتا۔ لیکن عین وقت پر میری تمام امیدیں چکنا چور ہو گئی۔ میری ساس نے کہا کہ شاید وہ کچھ دن وہاں رہے تو بہتر ہے کہ میری بھابھی صابر کے گھر ہی رہے، کیونکہ اس کی پڑھائی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے امتحانات قریب ہیں۔ یہ سن کر میرا خوف اچانک بڑھ گیا۔ میں اپنے چہرے کے آنسو بھی نہ چھپا سکی، جس پر میری ساس ہنس پڑی اور کہنے لگی، بیٹی اپنا موڈ نہ خراب کرو، جب ہم واپس آئیں گے تو آپ اپنے گھر چلی جانا اور جب تک چاہیں قیام کریں۔ ساس بہت پیار سے بولی۔ میں شرمندہ تھی۔ میرے گھر کے قریب سب ہی لوگ بہت اچھے تھے، لیکن میرا بہنوئی صابر میری زندگی کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ چونکہ صابر گھر میں رہتا تھا، اس لیے مجھے بھی اس کے لیے گھر پر ہی رہنا پڑتا تھا، اور ہم دونوں کے درمیان اکیلے رہنے میں میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ گھر والوں کے جاتے ہی صابر نے پہلے موقع پر ہی میرے سر پر ہاتھ ڈالا کہ مجھے اس کی فکر تھی۔ وہ بظاہر چھوٹا تھا، لیکن اس قدر بہت اچھا تھا۔ جن کو ہم بچے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کب وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ میں روز بروز اس کی بڑھتی ہوئی ضد سے تنگ آ جاؤں گی اور سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ مجھے پریشان نہ کرے۔ میں نے سوچا کہ میری مار کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا اور وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میں ابھی کام ختم کر کے گھر واپس آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ آج جلدی گھر آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھا کہ آج جلدی گھر آ گئے ہو، ایسے تو پڑھائی کا نقصان ہوگا؟ تو اس نے بتایا کہ آج پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگا، اس لیے وہ جلدی گھر آ گیا۔ اس کے جواب پر میں خاموش ہو گئی۔
کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگتا۔ اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ میری کالی بلی پر تھا جو پھنس گئی تھی۔ میں سب کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس دن کی مصیبت سے میری جان بچ جائے گی، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ شادی کو 5 ماہ بھی نہیں ہوئے کہ لڑکی اپنے والدین کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خاموشی سے ڈنر بنایا اور صابر کے سامنے رکھا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن صابر نے کھانا ایک طرف رکھا اور کہا، بھابھی آپ بعد میں کھائیں گی، پہلے آپ کو مجھے بلی دکھانی پڑے گی۔ اگر تم مجھے نہیں دکھاؤ گی تو میں خود دیکھ لوں گا۔ میں اسے سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ اٹل تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکی دے سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اٹھی اور اس کی دھمکی سے میں واقعی دنگ رہ گئی۔ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بھابھی کو اس طرح کی بات کی، یا اس بار جب تمہارا بھائی واپس آیا تو میں تمہیں اس کے بارے میں سب بتا دوں گی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور مجھ سے کہا کہ بھابھی دیکھو، تمہیں اپنا راز میرے بھائی کو بتانا پڑے گا جو صرف میں جانتا ہوں۔ اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو شاید تمہارے سارے راز کھل جائیں گے۔ میری بھابھی کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، میرا بھائی تمہیں گھر سے نکال دے گا، پھر کیا کرو گے؟ میں اس کی باتوں سے دنگ رہ گئی۔ اس کے الفاظ پاگل شیر کی طرح تھے جو اس نے میرے کانوں میں ڈال دیے تھے۔ حقیقت بہت مختلف تھی، لیکن وہ سچ کہہ رہا تھا۔ واقعی وکاس مجھے کیسے چھوڑ سکتا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ ایسا کرے گا۔ میں نے کہا، صابر ایک بات ذہن میں رکھنا، میری بلی ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر آپ اس سے پیار کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے، اور پھر آپ کا یہ شوق ختم نہیں ہوگا بلکہ روز بروز بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بلی دکھاتی ہوں، لیکن میرے سے وعدہ کرو کہ تم اسے بار بار دیکھنے کے لیے نہیں کہو گے اور تم یہ بھول جاؤ گے۔ آج آپ جتنا چاہیں دیکھیں، اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ میری ہار ماننے کے بعد وہ بھی اپنے پرانے مزاج میں واپس آ گیا اور بولے بھابھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی مجھے ایسا موقع ملے گا جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے، بلی کو دیکھنے دو۔ اس کی بات سن کر میں اسے گھر سے پیچھے حصے میں پرانی دکان پر لے گئی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا اور ہم اکیلے تھے، لیکن میں پھر بھی خوف زدہ تھی۔ یہ میری شادی شدہ زندگی کا سوال تھا۔ یہ بات کسی کو معلوم ہوتی تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ صابر خوشی خوشی میرے ساتھ اسٹور کی طرف چلے گئے اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گئی کہ وہ مجھے کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں دیکھتے ہی اس نے اچانک اپنا موبائل نکال لیا۔ اس کے رویے کو سمجھ کر میں نے اسے دور رکھنے اور روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن بدلے میں اس نے جو کچھ کیا، اس نے میری روح کو تباہ کر دیا۔ اس دن صابر کے زور کی وجہ سے میں بہت روئی تھی۔ میرے کندھوں پر بڑا بوجھ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری شادی شدہ زندگی کا خاتمہ ہو۔ یقیناً صابر مجھے دھمکی دینے والا تھا۔ جب صابر نے اس کی خواہش پوری کی تو اس نے کہا، تمہاری بلی مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میرا نام نصرت ہے۔ میرے 2 بھائی تھے، لیکن میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ 17 سال کی عمر میں میرے لیے رشتے آنے لگے تھے اور کچھ عرصے بعد میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور کچھ دنوں بعد قدیر سے میری شادی ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا دوسرا پارٹ جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔